مطابق جو ہے میں آپ کو درس دیتا ہوں. ممکن ہے کہ آپ اس انداز سے گفتگو سے کچھ بہتر سمجھ سکے اور کچھ بہتر کرنا آسان ہو جائے. تو میں اب آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کیا سوچا اور میرا سوچنے کا انداز کیا ہے. اب میں سکرین شیئر کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے سورہ نبا میں کھول لیتا ہوں. یہ نہیں ہے، شاید یہ ہے. یہ فل سکرین کہاں سے ہوگی؟ ایک تو یہ بھی مصیبت ہے. اچھا جی، یار آج یہ میری سکرین پتہ نہیں اب کیا کر رہی ہے اور یہ کیا مجھ سے چاہ رہی ہے، کیا یہ کرنا چاہ رہی ہے. بہرحال چلے میں آپ سے یہ سکرین شیئر کرتا ہوں. کہاں ہے ٹول بار؟ یہ آگے جی سورہ نبا. اب آپ اسے سمجھیں. ممکن ہے کہ آپ اسے بہتر انداز میں سمجھ سکیں اور اسے بہتر انداز میں کر سکیں. یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، کس چیز کی بابت وہ آپس میں سوال کرتے ہیں. عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے متعلق جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ جان لیں گے. اب جب انسان کسی تجسس میں آتا ہے تو وہ اتنا آگے تک جاتا ہے، اتنی آگے تک وہ ہانکتا ہے. بپناہ خدا عام تو عام رہے، وہاں تو جو ہے نا وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ جو اس کا مقام اور مرتبہ بھی نہیں ہوتا وہاں تک سوال کر لیتا. اچھا بھائی کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا، حتیٰ کہ قیامت کا دائیں. یہ انسانی نفسیات، اور یہی چیز ہمارے دروس میں ہو رہی ہے. جناب یہ تو آیا ہی نہیں، یہ تو بتایا ہی نہیں، یہ تو کیا ہی نہیں. یہ آپ پہلی جو 5-6 آیتیں ہیں انہیں آپ غور سے پڑھیں، آپ کی وہ نفسیاتی کیفیت جو دروس میں ہے وہ پوری ہو جائے گی. آگے آ گیا جی 6 آیت. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، یہ ہم انہیں علم الاعضاء اور فوائد اعضاء بتاتے ہیں. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا. والجبال اوتادا، اور انہیں میخ بنا دیا. کل ہم نے جو پڑھا تھا کری اور اوتاد، وتر، رسیاں، یہ ہمارے جسم میں ہی نہیں. قاری طیب رحمت اللہ علیہ نے غالباً فلسفہ اسلام میں یہ بات لکھی ہے کہ انسان ہے یہ کائنات اصغر ہے، کہ جو چیز زمین پر موجود ہے انسانی جسم میں بھی موجود ہے. انہوں نے ہڈیوں کو پہاڑ اور میخی قرار دیا تھا. آگے دیکھیں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے بنایا. اب جوڑا مؤنث مذکر یہ چیز ایک تصور ہے کہ بھئی یہی جوڑا ہے، نہیں. اصل میں جو ازواج ہوتا ہے، زوج ہوتا ہے، یہ ایک تکمیلی صورت ہوتی ہے. جب تک ایک حصہ دوسرے کے ساتھ مل نہ جائے اس وقت تک دونوں جوڑے، دونوں رخ کتنے بھی قیمتی ہوں ان کی قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب وہ آپس میں ملاپ کر لیں کسی بھی چیز میں. اب دیکھیں نا، اس ملاپ کا نتیجہ ہے
ہمارے اندر بہت ساری جو ہے نا، یہ آپ کے سامنے یہ جو لیپ ٹاپ رکھا ہے، یہ ساری چیز رکھ کے ملاپ کا ہی نام ہے نا، نیگیٹو پازیٹیو، دوسرا تیسرا، یہ کم وولٹیج ہے، یہ زیادہ وولٹیج ہے، یہ فلاں ایٹم ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز سے یہ ملتی ہے، جب اساس اور جو ہے نا تیزاب ملتے ہیں تو یہ نمک بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، آپ صرف ہم مولویوں کو صرف بتایا جاتا ہے بھائی میاں بیوی بنا دیے، مذکر مؤنث بنا دے، اور نہیں بھائی، قرآن کو گہرائی سے سمجھو کہ ازواج کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جب تکمیل ہوتی ہے، وہ یہاں وَخَلَقْنَاكُمْ مخاطب کا صیغہ ہے، ازواجا ہم نے تمہارے جوڑے بنائے۔ اب وہ کسی بھی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، مرد عورت ہو سکتے ہیں، اور گھاس پھوس ریت کوئی بھی ذرہ ہے وہ اس میں، اور پھر اس کے بعد بتایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات جو ہے تمہارے لیے باعث رحمت بنائی، نیند۔ اب دیکھیں نیند کیا ہے، میں علم الافعال کے بارے میں، علم الاعضاء کے بارے میں آپ کو قرآن کی روح سے سمجھا رہا ہوں۔ کسی کو اگر کوئی نقطہ سمجھ میں نہ آئے تو بھائی چلے ہم صابر ملتانی کو چھوڑتے ہیں، طب کو، آیوروید کو، اور فلاں کو، طب چینی کو، مصری کو، یونانی کو، سب کو چھوڑتے ہیں، قرآن کو تو سمجھو یار۔ اچھا جی، اب ہے کہ نیند بنیادی طور پہ ریپیئرمنٹ کا نام ہے۔ انسانی جسم یا کوئی بھی جسم جس میں تحرک موجود ہے اور اس میں حرکت ہے، زندگی کے آثار ہیں، جس قدر تکمیلی صورت ہوگی اس کا گھساؤ، اس کا رگڑاؤ اور اس میں کمی اتنی ہی سرعت سے ہوتی ہے۔ مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، جتنا کوئی زیادہ کام کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، اتنی زیادہ بھوک لگتی ہے اسے، اتنی بدل ما یتحلل کا وہ ضرورت پڑتی ہے اسے اس کی۔ تو نیند جو ہے جب ہمارے اعصاب، ہماری قوتیں، جسے ہم حواس خمسہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال مفرد اعضاء والے خواص ستہ کہتے ہیں۔ دیکھیں دیکھنا، ایک میں اصطلاحات استعمال ہی نہیں کرتا کہ خودی ہے یا اعصابی ہے، یہ میں جٹ کے طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا جو ہے نا وہ ایک سوار کر لیا، بھائی یہ اصطلاحات سمجھا، 6 لفظ ہیں جن کے اوپر آپ نے جو ہے نا ادھم مچایا ہوا ہے، کالے پہاڑ سے لے کر کنیا کماری تک ادھم مچا ہوا ہے، خودی کیا ہے، اعصابی کیا، میں وہ بات ہی نہیں کرتا۔ آنکھ، بصارت، قوت بصارت، شہم، سونگنا، نطق، سننا، سمع، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بات سمجھیے میری، جب یہ تسلسل سے کام کرتے ہیں تو ان میں تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں کمی واقع نہیں ہوتی اسے نیند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ رات کے وقت درخت بھی اپنی حیت بدل لیتے ہیں، وہ آکسیجن کو دن کے وقت خارج کرتے ہیں اور رات کے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ خارج کرتے ہیں، سانس کا ان میں بھی سلسلہ ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی خاصیت ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہم جو زندگی کا تسلسل رکھے ہوئے ہیں، وہ 2 سال کی عمر ہو جائے، 10 سال کی ہو جائے، 100 سال کی ہو جائے، جب تک یہ چل رہا ہے اس میں گھساؤ، بدلاؤ اور ایک چیز سے دوسری چیز میں تبدیلی، اسی چیز کا نام زندگی ہے۔ جہاں ٹھہراؤ آ گیا، ٹھہراؤ کا نام موت ہے۔ تو یہ جو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو راحت کا سبب بنایا۔ کوئی جاگتا رہے اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں منافع الاعضاء پڑھا رہا ہوں آپ کو، اور قرآن پڑھا رہا ہوں، صابر نہیں پڑھا رہا میں آپ کو۔ فہم الطب، طب نبوی میں آپ کو اس انداز، اور پھر فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو یہ تمہارا لباس بنا دیا، اس میں تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو، محفوظ تصور کرتے ہو، گھر میں آتے ہو، رات کو پردہ بنا دیا، اس میں جو کام دن میں نہیں کر سکتے، مصروفیت میں نہیں کر سکتے، فراغت میں تم آرام کرو، تم اپنے معاملات کرو، جو بھی کچھ کرو، رات تمہارے لیے یہ۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،
ہاں جب وہ گھڑی نکل جائے، آپ سبق میں ٹائم پہ نہیں آتے نا، یہ دیکھو وجعلنا النہار معاشا، کہ ہم نے جو یہ ہے دن ہے، وجعلنا النہار معاشا، ہم نے اس سے کمانے کا ذریعہ بنایا. کمائی صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، نہیں، آپ نیکیاں کمائیں، نوافل پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ غریبوں کی مدد کریں، آپ بیماروں کی عیادت کریں. اب یہ جو حدیث میں آتا ہے، جو آدمی صبح کو جاتا ہے یا شام کو جاتا ہے تو اس آدمی کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اس کا فلسفہ میں کبھی اور بیان کروں گا، کیونکہ آپ لوگ عجلت پسند ہیں اور صبر نہیں کرتے. بہرحال وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 سخت آسمان بنا دیے، چھتیں بنا دی. اب یہاں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اب یہاں ایک نقطہ ہے. انسانی زندگی ہے نا، یہ اس کے قوتیں ایک خاص ماحول میں کام کرتی ہیں، بصارت ہے ایک خاص ماحول میں کام کرتی ہے، سماع خاص اس میں کام کرتی ہے، زبان ہے، دیکھنا ہے، بولنا ہے، سوچنا ہے. جب ہمارے اوپر سخت قسم کی چھت آ گئی، مضبوط قسم کی چھت آ گئی، چھت کے نیچے تو اندھیرا ہے، اللہ نے فرما دیا میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھوں گا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، میں نے جگمگاتا ہوا سورج بھی رکھ دیا اس میں. بات سمجھیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے زور کا پانی برسایا. اب دیکھیں پانی تو پانی ہوتا ہے، یہ پانی تو پانی ہے بھائی، زور کا ہو آہستہ، لیکن اس میں خاص نقطہ ہے، جتنی تیزی ہوتی ہے اتنا ہی اس میں صفائی آتی ہے، کثافت دور ہوتی ہے، اور پھر یہ پانی چھن کر آتا ہے. جو کثافتیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اس میں شفافیت آ جاتی ہے، اور پھر اس میں قوت حیات پیدا ہو جاتی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کیوں؟ یہ جو اوپر سے پانی ہوتا ہے نا، زمین آسمان، دوسرا ذکر ہے آگے، قرآن پورا بھرا پڑا ہے، کہیں سمندر ہے، کہیں دریا ہے، کہیں ندی ہے، اور کہیں چشمہ ہے، کہیں آبشار ہے، ان سب کا ذکر ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر. میں آپ کو ایڈمن نے بہت سختی سے کہا ہے کہ بھائی افعال المنافع الاعصاب جو ہے نا، اب آگے دیکھیں، جو جس میں پوری آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ہے، کوئی زہریلا مواد نہیں ہے، جب وہ شفاف پانی زمین پر آتا ہے، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے اناج اور گھاس اگائیں. اب یہاں ایک نقطہ طبی لحاظ سے، میں یہ بات نہیں کرتا ہے مفسرین نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا، وہ بڑے لوگ تھے، بڑی باتیں ہیں، وہ آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، مواہب الرحمن میں دیکھ سکتے ہیں، معارف القرآن میں دیکھ سکتے ہیں، بیان القرآن میں دیکھ سکتے ہیں، آلوسی کی جو ہے نا روح المعانی میں دیکھ سکتے ہیں، اب تو قرطبی کا بھی اردو میں ترجمہ ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں، راسی کی بھی تفسیر کبیر آ گئی ہے اسے دیکھ سکتے ہیں، اور کشف الرحمان، بے شمار قسم کی جو ہے نا وہ تفاسیر آتے ہیں کہ دیکھیں ایک حب اور نبات. حب میں تیل ہوتا ہے، حب میں تیل ہوتا ہے، گری ہوتی ہے، اور گری میں تیل ہوتا ہے، اور تیل ہمارے لیے وائٹامن جو ہے نا دیتا ہے، اور ہمارے لیے زندگی کے سبب بنتا ہے. اب اللہ تو کچھ بھی کر دے، لیکن بہرحال میں آپ کو طب سمجھا رہا ہوں. وَنَبَاتًا، ساگ، سبزیاں، مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، قرآن پڑھو. طب تو چلو میں نے آپ لوگوں کو، ایڈمن نے آپ لوگوں کو مواد نہیں بھیجا، قرآن تو آپ کے پاس رب العالمین کا ہے، اس پہ غور کرو. آج میں آپ کو سورہ نبا پڑھا رہا ہوں، اگر اللہ نے زندگی دی تو میں ایسے ہی پورا قرآن پڑھا دوں گا. کسی کو کوئی اعتراض ہو، کوئی شرعی عذر ہو، کوئی شرعی قباحت ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، گھنے باغ، لدے ہوئے باغ، خوشے دار باغ، غالباً سورہ قصص ہے. حدائق ذات بہجہ، خوبصورت قسم کے باغ، اس الفافا، لپٹے ہوئے پھل بھی. ملفوف کہتے ہیں نا
لفیف مقرون، لفیف وہ آپ نے صرف نحو میں پڑھا ہوگا، وہ جو ہے علم صرف میں، علم صیغہ میں یہ پڑھا ہوگا، لفیف مقرون، لفیف وغیرہ وغیرہ، تو لفافہ لپٹے ہوئے۔ اچھا جی آگے، اب آ گیا ان یوم الفصل کان میقاتا، جب ہم نے گھر بھی بنا لیا، زندگی بھی رہ لی، اولاد بھی کر لیا، کھا پی بھی لیا، اب آپ کو ان کا حساب دینا پڑے گا، اب ان کا حساب دینا پڑے گا۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب ہم تمہیں بلائیں گے نہیں حساب کے لیے تو تم سارے دوڑے چلے آؤ گے، ہماری طاقت ہی اتنی ہے، اس سے کوئی آدمی نہیں بھاگ سکتا۔ فتأتون افواجا، آگے فرمایا وفتحت السماء فکانت ابوابا، پھر آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے بن جائیں گے، کھڑکیاں بن جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، ان میں ایک بہت گہرا نقطہ ہے، گہرا نقطہ یہ ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی آواز لگائی جائے گی، تمہیں کمان دی جائے گی، آ جاؤ بھائی، کمان جو آواز آئے گی وہ بھی طاقتور، جو بلا رہا ہے وہ بھی طاقتور، جس کی آواز لگائی جا رہی ہے وہ بھی طاقتور، اور جو آواز لگائی جا رہی ہے وہ بھی طاقتور۔ اب جو نیچے کا جو طبقہ ہے کہ پھر فتأتون افواجا، تم سب کے سب آ جاؤ گے، یہی ہمارا جسم ہے، بہت ساری رگیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کافی گہرا نقطہ ہے، پھر علماء کرام ہیں، کچھ ایسی باتیں کہیں ذہن سے نہ نکل جائے۔ اب دیکھیں آگے آ گیا، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے۔ جہنم کا ایک عجیب سا مسلمانوں میں تصور ہے، آگ جل رہی ہے، بس اس میں آوازیں آ رہی ہیں، مارے جا رہے ہیں، من کل حدب ینسلون، وہ کوئی رڑکا آ رہا ہے، کوئی یاجوج ماجوج کی طرح یہاں آ رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، نہیں، جہوم اصل میں ایک بت کا نام تھا، بابا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کا کام، اس کی وہاں جو ہے نا وہ الاؤ جلتا تھا، اس میں جسے کھینچ کر لاتے تھے، اور جو مجرم ہوتا تھا اس آگ میں جلاتے تھے، اسے کہتے جہوم، تو اس چیز سے جہنم ہے، یہ عبرانی کا وہ ہے۔ اب آپ لوگ اس شغافی کو آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، للطاغین مآبا، شرکسوں کا ٹھکانہ ہے۔ اب میں اس کی توجہ بیان کرتا ہوں، لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا۔ اچھا اب دیکھیں یہاں ایک مثال، جہنم تاک میں ہے، اس میں شرکس لوگ آئیں گے، لابسین فیہا احقابا، بہت وقت تک اس میں رہیں گے، لمبی چوڑی احقاب کا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے پتہ نہیں 1,80,00,000 پتہ نہیں کتنا لمبا چوڑا عرصہ لکھا، اس کے احقاب کا لفظ ایک نماز کے ضائع کرنے سے احقاب جنم وغیرہ انہوں نے حساب کتاب دیا، وہاں جا کے تبلیغی نصاب اٹھا کر دیکھ لو۔ دیکھیں اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہماری زندگی ایک خاص دائرے میں گھوم رہی ہے، ہماری زندگی ایک خاص دائرے میں گھوم رہی ہے، ایک بیرنگ ہے وہ خاص دائرے میں گھوم رہا ہے، ایک پہیا ہے وہ خاص دائرے میں گھوم رہا ہے، یہ میرا باسو ہے، اس میں جو یہ ہڈی ہے جسے کوہنی کہتے ہیں، مرفقین، یہ اس کا ایک خاص دائرہ ہے، یہ میری انگلی ہے، یہ اس کا یہ جوڑ ہے، اس کا ایک خاص دائرہ ہے۔ جب تک یہ اس دائرہ کا اور اس سرکل کا یہ پابند رہے گا، میرا جوڑ، اس میں کوئی قباحت نہیں آئے گی، یہ ایسے ہی کام کرے گا، بغیر تکلیف کے کرے گا۔ میں آپ کو منافع الاعضاء سمجھا رہا ہوں، قرآن کے ذریعے سے سمجھا رہا ہوں، جو میں نے سمجھا ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں پہلوں نے تو یہ کام نہیں کیا، وجدنا آبانا لہا عابدین، تو میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میرا جو دماغ کہتا ہے، جو میری بصیرت کہتی ہے، جو اللہ میرے ذہن میں ڈالتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو اعتراض ہو تو وہ کر سکتا ہے۔
اب یہ کہیں گے فلاں نے بھی نہیں کہا، فلاں نے بزرگ نے نہیں کہا، فلاں نے بھی نہیں کہا. او بھائی مسلم، بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، اور اس سے بڑھ کر مسند احمد، اور بھائی شرح السنہ بغوی، اور اس کے بعد پھر آگے آ جائے سیوطی کی جمع الجوامع، اور پھر آگے بہت ساری یہ ساری چیزیں ہیں. علی متقی کی آخری زمانے میں جو ہے نا وہ مجمع الزوائد، مستدرک حاکم. یہ بھائی بات یہ ہے سب نے ذکر کیا ہے. اگر وہ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر بھائی یہ ان کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے کہ بزرگوں نے یہ کام نہیں کیا. تو میرے لیے بزرگ تعویل نہیں ہے، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، صحابہ کرام کا اسوہ میرے لیے قابل تعویل ہے. باقی جو نیچے ہیں وہ نحن رجال، وہ ہم بھی ہم رجال، وہ بھی آدمی، ہم بھی آدمی ہیں. وہ بھی اپنے سوچ کے مالک تھے، ہم بھی سوچ کے اپنے کے مالک ہیں. اگر کوئی عقائد میں، نظریات میں کوئی قباحت ہے، کوئی چیز ایسی ٹکرا رہی ہے تو اگر سمجھا سکتے ہیں تو ہم اس سے رجوع کرنے کے لیے بھی آمادہ ہیں. اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا یہ میرا جوڑ ہے، یہ خاص ایک سرکل میں ہے، یہ میرا ہاتھ ایسے گھوم رہا ہے، اسے اتنی گنجائش دی گئی ہے کہ یہ گھومے. یہ جو انگلی ہے یہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن ایسے نہیں ہو سکتی. میرا ہاتھ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے. یہ چار اطراف گھوم سکتا ہے، میری گردن چار اطراف گھوم سکتی ہے. لیکن اگر اس میں بل آ جائے، کوئی چیز کا اکڑاؤ آ جائے، کوئی کثافت آ جائے، کوئی لکڑاؤ آ جائے، گرمی کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے، میرے جو یہ جسم میں کام کر رہے ہیں یہاں پر کوئی رکاوٹ آ جائے تو وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں گرمی پیدا ہوگی. آپ موٹر سائیکل تو چلاتے ہوں گے، کار چلاتے ہوں گے، صاحب حیثیت بھی ہوں گے، کچھ میرے تیرے کوئی کمزور مالی حالت کے بھی ہوں گے، کوئی بہت بڑا رئیس اور لینڈ لارڈ بھی ہوں گے. گاڑی کا جب وہ انجن چلتا ہے، وہ جب ہیٹ پکڑتا ہے، بغیر ہیٹ کے انجن نہیں چلتا. لیکن اس کی ایک خاصیت ہے کہ وہ ایک خاص درجہ حرارت سے جو اوپر بڑھتا ہے تو کہتا ہے انجن ہیٹ اپ ہو رہا ہے. اور بھائی اگر آپ نے کہہ رہے ہیں انجن ہیٹ اپ ہو رہا ہے، ٹھنڈا تو چلتا ہی نہیں ہے. سردیوں میں موٹر سائیکل میں کک مار مار کے جو ہے نا پیر تھک جاتا ہے، وہ بیچاری بولتی نہیں ہے، اسے دما ہوا ہوتا ہے، اسے سانس نہیں لیا جاتا. تو جب وہ گرم ہوتی ہے، لیکن اس کے ٹمپریچر کی ایک خاصیت ہوتی ہے. اس کے بعد جو زائد اس میں گرمی پیدا ہوتے ہے، کہتے ہیں انجن ہیٹ اپ ہے. اس کی جو ہیٹ کی سوئی ہے خطرناک حد تک، اس کو ٹھیک کرواؤ. تو یہاں ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، شرکس اسے کہتے ہیں جو خاص دائرے سے باہر جائے. وہ قانون کا دائرہ ہو، شریعت کا دائرہ ہو، تہذیب و تمدن کا دائرہ ہو، یا خاندانی روایات کا ہو. وہ جس چیز کا بھی دائرہ ہے جب اس سے باہر جائے گا اسے ہم للطاغین میں کہیں گے. تو یہی ہمارے اعضاء ہیں اور یہی ہماری لابسین فی احقابا. اب جو چیز جتنی شرکسی اختیار کرے گی، جتنی اس میں وہ ہوگی، اتنا ہی اسے سیک لگے گا، اتنا ہی اس میں. یہ میں آپ کو انسانی اعضاء کے بارے میں، میرے چوٹ لگ گئی یہاں، اب اگر میں اسے ہلاتا ہوں اس میں سوج آ جائے گی، اس میں گرمائش ہو جائے گی، یہ میں تپنے لگ جائے گا، پھر مجھے بخار ہو جائے گا اس کے زور سے. کیونکہ جب چوٹ لگتی ہے سوزش میں تو وہ پھر جو ہے نا گرمی اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے جسم گرمی کا بہاؤ ادھر کرتا ہے، گرم خون آتا ہے، اس میں سوزش ہوتی ہے. اگر وہ کنٹرول ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ گرمی اگر کنٹرول نہ ہو تو پھر ہمارے جو سینسر لگے ہوتے ہیں، اعضاء لگے ہوتے ہیں، وہ پھر جو ہے نا فری ہو جاتے ہیں، ہمیں پورے کے پورے کو بخار ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا جب چوٹ لگتی ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو آدمی کو بخار ہو جاتا ہے. جتنا کسی نے شرکسی اختیار کی ہوگی، قانون طب سے، اعتدال سے انحراف کیا ہوگا، اتنا عرصہ اسے گرمی برداشت کرنی پڑے گی، بخار برداشت کرنا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی پینے کے لیے نہ چکھنے کے لیے. اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ الا حمیما وغساقا. اب آپ کہیں گے یہ تو جہنمیوں کی صفات ہے. بھائی دیکھیں جہنم میں بھی تو انسان ہی جائیں گے نا، جنت میں چلے گئے تو ٹھیک ہے، نہیں گئے تو وہاں تو بکنگ ہے ہی ہے. ان دو سے تو باہر نہیں جا سکتے کہ اللہ کی پناہ ہے. تو وہاں پتہ کیا ہوگا؟ گرم پانی اور پیپ.
جب رگڑاؤ ہوتا ہے گرمی پیدا ہوتی ہے، وہ پانی میں پیدا ہو جائے، تیل میں پیدا ہو جائے، کسی اور چیز میں ہو جائے، وہ رگڑاؤ جو انحراف ہے وہی گرمی کا سبب ہے۔ اب لیکن ہے ضرور جہنم میں، جنت میں، وہ آگے آ رہی ہے۔ جب مثلا کسی کوئی پرزا ہے وہ پانی میں جب رگڑا جاتا ہے، کوئی چیز جب پانی میں گھسی جاتی ہے، ایک تو اس کے رگڑاؤ سے گرمی پیدا ہوتی ہے، اور ایک اس پانی میں، اس لکوڈ میں، جیسے ہمارا جسم ہی ہے، اس میں جب جو چیز زیادہ گھسے گی تو اس میں اس پانی میں کثافت آتی جائے گی، تھکنس آتی جائے گی۔ تو یہاں ہے گرم پانی اور پیپ، بات سمجھ گئے کچھ؟ اس کے بعد جزاء وفاقا، کہ اس سے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے وہی، ٹھیک ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، جب آدمی تندرست ہوتا ہے نا، وہ کبھی سوچتا نہیں کہ بیماری بھی ہے، جوانی میں چھوٹی موٹی چوٹیں بھی نہیں جو ہے نا وہ سمجھتا، وہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے تندرست رہوں گا، چھوٹا سا جھٹکا انسان کو ایسا کر دیتا ہے، یہی وہ حساب ہے، لا یرجون حسابا، تندرستی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، بیماری کو صحت کو بیماری سے پہلے، وغیرہ وغیرہ، یہ آپ اغتنما والی حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں آگے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیات کو بہت جھٹلایا کرتے تھے۔ ایک طبیب بتاتا ہے بھائی اگر تو یہ پرہیز نہیں کرے گا تو ایسے ہی جو ہے نا منہ مارتا رہے گا، ایسے ہی جو ہے نا وہ اپنے زندگی میں وہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ بھائی 1 منٹ، میرا نا فون آ رہا ہے جی۔ السلام علیکم۔ جی ہاں جی، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کاپی لئیے نہیں انہوں دی کاپی لئیے؟ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو جو بھی دینا ہے کر آئے آگے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ہاں جی۔ میں پھر تھوڑے نال نا صبح انشاءاللہ رابطہ کریں گا، ہن میری نا کلاس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، طب دی۔ یار جائیے نہ جائیے، میں نا تھوڑے نال یا تو ہنے ہی تانوں فون کرنا یا پھر صبح انشاءاللہ تفصیل وال گل کرنا، ٹھیک ہے جی، اوکے۔ جی علماء صاحبان، یہ میرا فون آ گیا تھا، کچھ ضروری تھا۔ اصل میں نا ہم نے کچھ زمین ٹھیکے لی ہوئی ہے، وہ سرکاری زمین اوقاف کی، تو اس میں جو ہے نا وہ سالانہ طور پر وہ پٹا بھرنا پڑتا ہے، تو اسی کا وہ بتا رہے تھے۔ اچھا جی، اچھا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب بنیادی طور پر خلاف تباہ بات کو کہا جاتا ہے۔ ایک انسان ٹھنڈک چاہتا ہے، اسے گرمی پہنچا دی جائے، یا ٹھنڈک اتنی زیادہ ہو جائے جو ہمیں برداشت نہ ہو، وہ بھی عذاب کی صورت ہے۔ تو جہنم میں، جہاں سنا ہے میں نے، کسی سے پڑھا تو نہیں ہے لیکن کسی میں نے صوفی سے سنا تھا، یہ صوفی جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کچھ ایسی دگڑ مگڑ قسم کی جو ہے نا باتیں کرتے ہیں، اور اپنے پاس سے بھی کچھ حدیثیں گھڑ کے بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں ٹھنڈ کا بھی عذاب ہوگا، واللہ عالم۔ اب آگے آ گیا کہ یہ جہنمی، یا یوں لگا لے کہ وہ بیمار جو آپ لوگوں کے پاس آئیں گے، آپ نے اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی جوڑ اکڑ گیا ہے، کوئی کہیں کوئی پٹھا کام نہیں کر رہا، تو آپ نے اسے سیک دینا ہے۔ یہ اس میں ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ جب سیک دے دیں گے، وہ کفار ہوں یا شرکش منافقین ہوں یا کچھ بھی ہوں، جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کی وہی کثافت نکلے گی جو یہاں
دنیا میں وہ کیا کرتے تھے. ہم بھی اگر اسی اصول کے تحت جہاں اکڑاؤ پیدا ہو جائے, جہاں انحراف پیدا ہو جائے, وہاں پر گرمی پیدا ہو جائے تو اس کو ہم گرمی کے ذریعے سے دور کر سکتے. آگے ان للمتقین مفازا. اب جو ماننے والے ہیں, پرہیز کرتے ہیں, ان کے لیے کامیابی ہے. حدائق و عنابا. اب جو آدمی صحت مند ہوگا وہ انگور بھی کھائے گا, باغوں میں بھی پھرے گا, اور بھائی صحت مند چیزیں بھی کھائے گا. وقوائب اترابا. وہ جو ہے نا اس قابل بھی ہوگا کہ وہ شادی کرے اور بچے آگے سے ہوں وغیرہ وغیرہ, خاندانی ذمہ داری زن و شوئی کا جو ہے نا وہ فریضہ نبھائے. وکأسن دہاقا. بھرے ہوئے چھلکتے ہوئے پیالے. اب صحت مند آدمی پی سکتا ہے. اب ایک مریض آدمی, اسے ایک تندرست آدمی کی غذا کھلا دو, اسے تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے اسے لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. جب انسان اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے تو اس سے کوئی نہ برائی سننی پڑتی ہے نہ اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جھوٹ آدمی وہ بولتا ہے جو آدمی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا, جو قدرتی قوانین کو تسلیم نہیں کرتا, اسے جھوٹا کہا جاتا ہے, اور یہی جھوٹ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے. جزاء من ربک عطاء حسابا. کہ اب دیکھیں نا جنت اور دوزخ کا جو تصور ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, وہ جو معراج میں وہ حدیث ہے نا کہ بھائی اپنی امت سے کہہ دینا کہ یہ جنت بھی چٹیل میدان ہے, دوزخ بھی چٹیل میدان ہے. جو کوئی آدمی کرے گا اس کے لیے جنت کے لیے بھی وہاں سے درخت لگا کے آئے گا, جہنم کے لیے بھی وہاں سے عذاب لے کر آئے گا. اب حدیث میں نہیں آتا کہ جو آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے درخت لگا دیا جاتا ہے, 500 سال تک اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا, گھوڑا دوڑا ہے. اچھا آگے, رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. کہ یہ اللہ نے اپنی خاص صفات بیان کی ہیں کہ وہ کائنات میں ایک یونیورسل ایک لا چلا رہا ہے. وہ لا آسمان میں بھی ہے, زمین میں بھی ہے, اور ان کے درمیان جتنی بھی کائنات ہے ان میں ہم بھی ہیں. ولا یملکون منہ خطابا. اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا ان لا کے خلاف. ٹھیک ہو گیا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کہ جس دن جبریل اور سب فرشتے, اب یہ جو مترجم ہے نا اس نے اپنا انداز سے کیا جو ہمارا روایتی طریقہ ہے اسے, اس دن اس کے سامنے وہ جو نیچرل لا ہے اس کے سامنے کیا ہوگا, روح ملائکہ. یہ ہم مسلمانوں کے نزدیک سب سے طاقتور ترین چیز ہے رب کے بعد. ہمارے اندر بھی ہے, قل الروح من امر ربی. اللہ فرماتا ہے نہیں, جو میں نے قانون بنا دیا وہ روح ہو یا فرشتہ ہو سب برابر ہے. لا یتکلمون. کوئی دم نہیں مار سکتا کہ تو نے یہ ٹھنڈ کیوں بنائی, گرمی کیوں بنائی, یہ خشکی کیوں بنائی, یہ برسات کیوں بنائی, یہ کیوں, نہیں. لا یتکلمون. کوئی آدمی کچھ نہیں کرتا. لا یسأل عما یفعل وقال صوابا. ہاں جو اس کا پابند ہے وقال صوابا, وہ ٹھیک ہی کہے گا. اللہ جو تو نے بنایا وہ ٹھیک بنایا, میری سمجھ میں آئے نہ آئے, جو تو نے بنایا وہ حق بنایا. ذالک الیوم الحق. یہ جو دن ہے حق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآب. اب جو آدمی صحت مند زندگی یہاں گزارے گا وہ وہاں بھی صحت مند ہوگا. ٹھکانا اپنا رب کے پاس ٹھکانا. بھائی دیکھیں گورنمنٹ کے پاس وہی آدمی بے خطر جا سکتا ہے جو گورنمنٹ کے قوانین کی پابندی کرے. صحت مند وہی رہ سکتا ہے جو طبی قوانین جو ہمارے جسم پر قدرتی طور پر نافذ ہوتے ہیں جو ان کی پابندی کرے. اس کے لیے ٹھکانا ہے, وہ گھر میں رہے, باہر رہے, جنگل میں رہے, کھیتوں میں رہے, شہر میں رہے, دیہات میں رہے, کہیں بھی رہے, اسے کیا پرواہ ہے. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. یہ آخری وہ آیت ہے کہ ہم ان قریب ایسا عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے جس کو دیکھ کر آدمی کہے گا کاش کہ میں مر جاتا. اب کہیں گے یہاں کون سی طب بیان ہوئی ہے, او بھائی ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لو. لوگ کہتے ہیں ربا مار دے, ہمیں موت دے دے, صدقات کیے جاتے ہیں, بکرے ذبح کیے جاتے ہیں, جان سخت ہے, نہیں نکل رہی, دعائیں کی جاتی ہیں, یاسینیں پڑھائی جاتی ہیں, ہے کہ نہیں. یہی قانون ہے, یہی طب ہے. میں آپ کو غدی اعصابی کچھ نہیں سمجھاتا. میں نے سورہ نبا پڑھا دی ہے, پورا قرآن اسی نظر سے پڑھ لو, تمہیں طب ثابت پڑھنے کی
یونانی طب آیوروید کچھ بھی پڑھنے کی وہ نہیں ہے. میری بصیرت ہے, اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے, میں نے آپ کو پڑھا دی ہے. آپ نے دورہ تفسیر بھی کیا ہوگا, آپ نے تفسیر تراجم بھی پڑھے ہوں گے, آپ کے پاس تفاسیر بھی موجود ہیں, ہر چیز موجود ہے. اب میں آپ کو ایک بات صاف کر دیتا ہوں, پھر سوال و جواب کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں بھائی, آپ کہیں گے کہ مول صاحب نے تو نیا ہی جو ہے نا ہماری زبان میں کہتے ہیں لچ تل دیا ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں. میرے اکابرین بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. دیکھیں, اگر کسی کو نحو کی ضرورت ہے, ابو الحیان اندلسی کی البحر المحیط اٹھا کر دیکھ لو, اس نے سارا جو ہے نا اس میں. اگر بلاغت چاہیے تو کشاف کو, علامہ زمخشری کی کشاف کو اٹھا کر دیکھ لو. بیضاوی جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ بلاغتی ہے, اور اس میں ہے کیا, رہی ان کی احادیث کی اسناد, اور اب بیچ میں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بڑے بڑوں نے اسے اڑا کر پھینک دیا ہے جب ان پر تبصرہ کیا ہے, بلاغتی ہے. ٹھیک ہے, فلسفہ دیکھنا ہے, علامہ راسی کی تفسیر کبیر دیکھ لو. ٹھیک ہے, اگر اور ایسے ہی علوم و فنون ہیں, وہ 17 علوم جو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں, علم القراءت ہے, علم الروایات ہے, اور علم الحدیث ہے. اگر یہ تمام علوم دیکھنے ہوں تو آلوسی کی روح المعانی اٹھا کر دیکھ لو. یار جب انہوں نے سارا کچھ کیا ہے, ہماری اس میں جو ہے نا کافیہ سے لے کر علم النحو سے لے کر کافیہ تک اور اوپر تک جو ہے نا ہم ساری چیز کہ بھائی لا حول کو 5 طرح پڑھا جا سکتا ہے, اس کی ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے. ہم آیات کا حوالہ دیتے ہیں, نحو میں بھی, صرف میں بھی, ساری چیزوں میں. تو یار یہ طب اتنی تو بری نہیں ہے کہ قرآن کریم کی اس انداز میں جو ہے نا توجیہ نہ ہو سکے, تشریح نہ ہو سکے, اور حرف آخر تو کسی کا بھی نہیں ہے. نہ جو ہے نا وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر تیرا سینہ کھلتا نہیں ہے تو کوئی گرا کشائی نہ کشاف کر سکتا ہے, اور نہ ہی جو ہے نا کبیر تاریخ تفسیر کبیر کر سکتی ہے. یہ میرا ایک نقطہ نظر تھا, اور میرا ارادہ یہ ہے کہ جب میں آپ لوگوں کو اس درس سے میں فارغ کر دوں گا, فہم الطب ختم ہو جائے گا, میں ایک ایسا گروپ تشکیل دوں گا. میں یہ نہیں ہے کہ اس میں ایسا کروں گا, میں اس کی فیس بھی لوں گا, میں اس میں ایڈ بھی کروں گا, اور اسے درس دوں گا. رمضان شریف تک میں پورے قرآن کریم کو اسی انداز میں دروس کی شکل میں پڑھاؤں گا. دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں, ساری چیز ہو رہی ہے, بکنگ ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ ایسا مت کریں, میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی اس انداز میں توجیہ پیش کروں, میں احادیث کی اس انداز میں توجیہ پیش کروں. نہ تو یہاں عقائد سے تصادم ہے, نہ نظریات سے تصادم ہے, ایک افادے کی ایک بہترین صورت سامنے آ رہی ہے. تو یہ میرے ذہن میں تھی, یہ میں نے آج آپ کے سامنے اس وجہ سے نمونے کے طور پر, کیونکہ ایڈمن نے مجھے کہا تھا منافع الاعضاء پڑھانا ہے, تو میں نے آج پڑھا دی. ٹھیک ہے, وما علینا الا البلاغ المبین. اب بھائی آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. اب آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کو ایڈمن صاحب اجازت دیتے ہیں تو آپ یہ کر لیں. جی بھائی احمد الحسن صاحب امپاور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی تھوڑا مناسب الاعضاء کی تشریح کر دیتے ہیں, اور افعال الاعضاء. اب پہلے یہ بتائیں کچھ سمجھے کہ نہیں؟ جی تھوڑا بہت سمجھے ہیں. وہ کیا نام, تھوڑا جیسے بہت کہ سمجھے ہیں انسانی. یار, آپ درس قرآن بھی تھوڑا بہت ہی سمجھتے ہیں. طب کو تو چلو بھائی آپ نے پڑھا نہیں, قرآن تو آپ پڑھتے ہیں, یہی تو ہماری روزی کا ذریعہ ہے. جی اچھا چلیں آگے بتائیں. جی منافع الاعضاء کی تشریح اور افعال الاعضاء, بدن انسان اور اس کے حالات جو ہیں, اعضاء, ارواح, یہ سب. جی
منافع الاعضاء اور افعال الاعضاء میں ایک بنیادی طور پر فرق ہے. منافع الاعضاء اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم اعضاء سے کتنے کچھ کام لے سکتے ہیں یا ہم ان سے کتنا منافع اٹھا سکتے ہیں. اب جو آدمی مفلوج ہو جائے, کسی کے ہاتھ میں پاؤں میں درد ہو جائے, اس سے وہ فائدہ تو نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے, ایک ہے افعال الاعضاء, ایک ہے منافع الاعضاء. ہاتھ کا کام اٹھنا ہے, کام پکڑنا ہے, سوچنا, دماغ کا کام سوچنا ہے, آنکھ کا کام دیکھنا ہے. اگر اس آنکھ تو موجود ہے, یہ اس کا ایک یوں سمجھے کہ جسم میں اس کا موجود ہونا اس کا فعل ہے. اب اس سے دکھائی دینا, اس سے صحیح کام لینا, یہ اس کا منافع ہے. بس اتنی سی بات ہے. آگے سستی نہ کیا کریں, جلد جلد کیا کریں, کیونکہ وقت جو ہے نا زندگی میں یہی تو ایک قیمتی چیز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی یہ الحمدللہ کل جو آپ نے تھوڑا سا یہاں پیناٹ جو اثر کر گئی, کوئی ایک صاحب نے اعصاب اور عضلات کو لے کر تعلق کیا تھا, تو یہ اللہ کے شکر سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے کہ اعصاب اور عضلات غدی, یہ جگر, یہ دل کا جو تعلق ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن کریم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وامرہم شورا بینہم اور وشاورہم فی الامر, اس کے تعلق سے ایک مشورے کے طور پر کہ آپ کا جو انداز پڑھانے کا تھا, عضلات اور غدی اعصابی جو ان چیزوں کا استعمال کر رہے تھے, تو یہ آپ انہی چیزوں کو ڈائریکٹ استعمال کر رہے ہیں, اس میں ہمارا زیادہ نفع ہے, تاکہ یہ چیز ہمارے دماغ میں پیوست ہو جائیں گی. اگر آپ ان کو استعمال کرنا بند کر دیں گے, تو ہم نے کتابیں الحمدللہ جب سے تعلق ہوا آپ سے تو پڑھتے رہتے ہیں حکمت کی, تو اس میں زیادہ تر اعصابی غدی اور عضلاتی یہی چیز دیتے ہیں. تو یہ اگر ابھی اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ آگے چل کے ہماری دقت ہوگی. تو میں سب سے کہنا چاہوں تھوڑا سا کہ ذہن میں اس چیز کو بیٹھا لیں, اور یہ چیز آپ اس کو برقرار رکھیں تو زیادہ بہتر. جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اس میں ایک یہ بات ہے کہ بھائی دیکھیں, ہمارے سمجھنے نہ سمجھنے سے جو رول اور لا ہیں یہ نہیں بدلتے. اگر ہم انہیں سمجھ لیں گے تو دنیا کے ساتھ چلیں گے, اور نہیں سمجھ سکتے تو پھر ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے, جی ہاں بس یہ بات ہے. جی تو الحمدللہ آپ کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. بس یہ کہ ہم نہ سمجھے تو ایک الگ بات ہے, لیکن آپ اپنے ہی اعتبار سے پڑھائیں, کیونکہ ہر شخص الگ الگ مشورہ دیتا ہے کہ ہم اپنا چاہتے ہیں, دوسرا شخص چاہتا ہے میرا فائدہ ہو. تو یہ جو استاد جو چیز کا انتخاب کرتا ہے وہ زیادہ مناسب ہے سب کے لیے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو آج سورہ نبا پڑھی ہے, اس سے پہلے بھی پڑھی تھی آپ نے؟ جی الحمدللہ اس سے پہلے بھی تفسیر میں پڑھی تھی, لیکن آج جو مزہ آیا پڑھنے میں وہ اس کے مقابلے میں بالکل پہلے وہ بات ہی نہیں تھی. تو آج طبی اصطلاحات کے ذریعے جو آپ نے سمجھایا تو بہت اچھا لگا پڑھنے میں. چلے الحمدللہ. یہ تو پتہ ہے نا کہ بھائی جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں حدیث میں کہاں طب ہے, میں نے آپ کو سمجھا دی. جی جی نہیں, اس سے بہت نفع ہوا اور خواہش اور دلی بڑھی گی. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جو آپ نے بتائی گروپ کا وہ تعلق, تو انشاءاللہ ہم اس میں جڑیں گے. چلے اللہ آپ کو علم و عمل جی میں برکت نصیب فرمائے. جی آگے. آمین. M82. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حکیم صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ دعائیں ہیں آپ کی. جی قاری صدیق صاحب نے جو باتیں کہیں اسی کے موافق ہماری بھی باتیں تھی ماشاءاللہ. باقی جو بتا دیا وہ سب ساری باتیں ہو ہی گئی. ایک بات اور پوچھنا تھا آپ سے کہ حبن میں تیل ہوتا ہے اور نباتن اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں جو ہے نا کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, ریشہ دار جو غذائیں ہوتی ہیں, ساگ پات سبزیاں, اور جی 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 یہ چیزیں جن میں جو ہے نا جی ریشہ ہوتا ہے, تن کے ہوتے ہیں, یوں لگا لیں, جی جی تو اسے ہم جی نبات کے اس میں شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. جی 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 شکریہ. ٹھیک جزاک اللہ. السلام علیکم. M13. مولانا ساجد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اب سوال کریں یا بعد میں سوال کریں. پہلے یہ جو آج کا جو درس ہوا ہے اس کے بارے میں آپ اپنے نقطہ, یہ نہیں کہ میرے منہ پہ کریں کہ میں سامنے بیٹھا ہوں, لوگ سامنے بیٹھے, نہیں, بلا بخل اور بالکل جو معافی ضمیر ہے اس کا اظہار کر دے کہ بھائی جو پڑھا ہے اس میں آپ
मजहबी एतकादी और नज़रियाती नुक्ता नज़र से और माहौल के लिहाज से आप जो कुछ समझे हैं वो चंद अल्फाज में ज़रूर बयान करें, ताकि ये सूरत हम किसी भी जो है ना प्लेटफार्म पर इख्तियार कर सकें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि कुरानी आयत को तिब्बी एतबार से तफसीर किया है आपने। ये बड़ी माशाल्लाह एक नायाब चीज़ है, और नायाब खोज कहिए इसे, और इसके आप बहुत ही मुबारकबादी के काबिल हैं। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, आपका साया और आपके फैज़ से हमें तादेर फैज़याब होने की तौफीक दे अल्लाह। आमीन। लेकिन हज़रत एक सवाल है, जी जी जी, खुल के करें, खुल के करें। मनाफिउल आज़ा में और तिब्बी तफसीर में तत्बीक दीजिए, इसमें मुझे तज़ाद नज़र आ रहा है। नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, मनाफिउल आज़ा जो है ना, आज़ा हम हर उस टूल को कहते हैं जिससे हम काम ले सकें। बात समझ रहे हैं मेरी? एक लंगड़ा लूला है, उसकी टांगे नहीं है, वो बैसाखियों से चलता है, आर्टिफिशियल जो है ना वो टांग लगा लेता है, अब उसके लिए वही आज़ा है। और अब बुनियादी तौर पर यह है कि जो कुदरत ने हमें जो चीज़ें दी हैं, इनसे हमने, क्योंकि हम कायनात का एक हिस्सा हैं, और जो फितरी कवानीन कायनात में नाफिज हैं वही हमारे वजूद पर हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना तजाद नहीं है, बल्कि एक तत्वीक है। थोड़ा सा आप गौर व तदब्बुर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो इश्काल है ये रफा हो जाएगा। नहीं होगा तो हम कल हाजिर हैं। अल्लाह, वो हमारे उस्ताद फरमाया करते हैं, इन हईना, अगर जिंदा रहा तो मैं इंशाल्लाह इसका इसमें तत्वीक भी दे दूंगा। नहीं, इंशाल्लाह जिंदे रहेंगे आप। और ये अलग बात है नहीं कि नहीं, पाकिस्तान के ये हालात किसी ने कुछ माशी में तो किसी ने पटा तो थोड़ा लिखवाया है कि भाई जिंदा रहूंगा। जी आगे भाई। भाई इस्माइल ज़बीहुल्लाह साहब M51। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हजरत, जो आपने फरमाया अकड़न की जगह पे गर्मी से इलाज किया जा सकता है बोल के, जी, तो जहां पर भी अकड़न होगी उसको गर्मी से इलाज करेंगे या? देखिए भाई, अकड़ाव नाम है सर्दी का। जी ठीक है, क्योंकि जी जब जोड़ों में और आज़ा में और जिस्म में जब दर्द होता है ना, गर्मियों की निस्बत सर्दियों में जब उठा जाता है, बुजुर्गों को सर्दियां ज्यादा सख्त होती है गर्मियों की निस्बत। वो गर्मी जी बर्दाश्त कर लेते हैं, सर्दियों में उनकी दर्दें बढ़ जाती हैं। अगर हम जी उन्हें मुकव्वी चीज़ें खिलाएं, ये पिस्ते, बादाम, अखरोट और ये खोपरा, किशमिश वगैरह और ये अंडे वगैरह ये खिलाएं, तो उन्हें, उन बेचारों की सर्दियां अच्छी गुजर जाती हैं। यानी जी जो सेक होता है ये अकड़ाव को ख़त्म करता है। जी आगे। जी हजरत, और एक बात ये थी कि इसी वजह से मेरे को कहीं गैस कहीं सीधी जानिब रुक जाती, कभी पीछे गर्दन की से नीचे है रुक जाती, ये भी सर्दी की वजह से होती है या कोई और वजह से? भाई देखें, इसमें एक आप, मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ, कायनात में आप गौर करें कि जो चीज कुरान करीम में बयान की है ये पर्सनल लॉ है जी और प्रिंसिपल लॉ है। तो इन प्रिंसिपल लॉ को जब हम अप्लाई करेंगे, आप देखते हैं ना, कूड़ा करकट आप देखें, जो ये भैंसों का, गायों का, जो वो जहां हम गंदगी डालते हैं, कूड़ा करकट डालते हैं, आप देखा है कभी? वो रूढ़ी उसे बोलते हैं। जी जी उसमें जब अगर अब गर्मियां आ रही हैं, आप डालेंगे, गोबर डाल दें, वो धूप लगेगी, खुश्क हो जाएगा, उसमें बू नहीं होगी, उसमें गैस पैदा नहीं होगा। लेकिन जब जी उसमें ज्यादा ढेर लग जाता है, नीचे जो है ना वो चीज होती है, मसलन देहात में भी देहाती हूँ, जमींदार का बेटा हूँ। जी जब हम ये जो आजकल ये शटाला बरसीन कहते हैं, अल्फा अल्फा, ये जो है ना जब हम काट के लाते हैं, उसमें ओस होती है जो शबनम रात को पड़ती है, जब हम उसे डाल देते हैं तो उसमें इतना, बाज दफा वो जो चारा होता है ना वो भबक जाता है और अंदर से वो जल जाता है, इतनी सेक पैदा होती है। तो ये जो गैस है और जो सेक है, हाथ पांव का जलना है, ये गर्मी की अलामत नहीं होती, ये बुनियादी तौर पर गर्मी की तलब की अलामत होती है। ठीक है, तो जी यही हमारे जिस्म में जी है सर। कि अगर जिस आदमी की जो है ना सेक पूरा है, उसे कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं होती। जी आगे।
جی جزاک M45 مولانا شجاع صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. حضرت، آج کے درس کے بارے میں صرف مطلب اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک سمندر بحر غواص ہے جس سے جتنے مفید تو آدمی سن سکے. کہ اس سے مجھے یاد آیا کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو غالباً امام راضی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے صرف نام نہیں بتائے تھے، ہر چیز کے افعال اور سب چیزوں کے استعمال کے طریقے بتائے تھے. اس کے بالکل توسط سے جو بالکل آپ انسانوں صحیح کو فرما رہے ہیں. اللہ نے انسانوں کو جو عقل دی ہے کہ اپنے مناسبت سے آدمی جتنا گہرائی میں جتنا اتر سکے، تو اس مناسبت سے مجھے آج کے درس میں کافی دلچسپی محسوس ہوئی. چلے الحمدللہ، چلے کچھ نہ کچھ تو جی فائدہ جزاک تو اللہ. ہوا نا کہ یار جی چلے بہت فائدہ فاصلے ہوا. سے ہی کم از کم استفادے کا کوئی ذریعہ تو بنا. جی جزاک اللہ. چلے جزاک اللہ، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت نصیب. جی آگے بھائی. M55 بھائی شہادت حسین صاحب. بھائی شہادت صاحب اپنے مائک کے قریب، موبائل کے قریب بیٹھا کیجیے. ابھی تک انمیوٹ نہیں کیا مائک نے. آگے چلیں. M22 محمد اختر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر صاحب خیریت سے؟ دعائیں ہیں آپ کی. جی الحمدللہ. آج کے درس میں تحقیقی باب قرآن کو طب کے راستے سے کیسے سمجھے، یہ اب تک کبھی بھی درس نظامی میں اس کا مزہ کبھی نہیں ملا، اور الحمدللہ آپ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن کریم کے چیدہ چیدہ مقامات کے اندر سے آپس میں ربط طب کا کیسے اس کی سوچ بنی. تو الحمدللہ یہ بہت بڑا ایک باب کھل گیا ہے، اور بڑی خوشی ہے صرف آپ کی وجہ سے. الحمدللہ، اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. چلے اللہ پتہ نہیں کس سے، وہ کہتے ہیں نا، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق. اللہ جب کام لینا چاہتا ہے تو کسی کمزور انسان سے یا کسی گنہگار انسان سے بھی کام لے لیتا ہے. بھائی تو ہم اسی زمرے میں ہمیں شمار کیجئے گا. اللہ آپ کے ساتھ خوب خیر کا معاملہ کریں. آمین آمین. بھائی علماء کرام معاف فرمانا، کچھ جو ہے نا دن کی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، رات میں بھی اب کام کرنا ہوتا ہے. آپ لوگ تو اب جو ہے نا مائک بند کریں گے اور اس میٹنگ سے اٹھیں گے، سو جائیں گے. میں نے رات کو پھر جو ہے نا ان آیات کی تطبیق دینی ہے، غور و فکر کرنا ہے، پھر آپ کو پڑھانا ہے. تو اس لیے تھکا ہوا ہوں، اس وجہ سے جو ہے نا میں کچھ تکیہ لگا کر بیٹھا ہوں. آپ محسوس نہ کیجیے گا. محمد اختر صاحب M22. M13 بھائی ساجد حسین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ نمبر لیا ہے میں نے ہاتھ اٹھا کر، لیکن ماشاءاللہ کیا کہوں کہ اتنی خوشی مل رہی ہے آج. لیکن ایک سوال اور اٹھ رہا ہے ذہن میں پوچھنے کے لیے جی جی کہ پوچھیے. کیا آپ نے قرآن کریم کی مکمل آیات کی طبی تفسیر کی ہے یا چند آیات سے نہیں طبی بھائی، نصاب بھائی کیے آپ ہیں؟ مجھے کوئی بھی ابھی فی البدی کوئی بھی صورت دے دے، کچھ بھی آیات دے دے، میں آپ کو بتاؤں گا طب کا یہ قانون بیان ہوا ہے. میری تو زندگی اگر گزر گئی یار. یہ جو ہے نا، یہ اب میں نے آپ کو بتایا، میں 51 سال میں لگ گیا ہوں، 50 سال میرے پورے ہو گئے ہیں. ساری زندگی کتاب سے جڑا رہا ہوں. یہ کوئی نہیں حادثاتی حضرت، کام نہیں ہے، کوئی جذباتی پوچھنا یہ چاہ رہا تقریر ہوں نہیں. کیا کوئی پورے قرآن کی طبی تفسیر کی ہے کوئی، مطلب کتابی شکل میں آپ نے؟ بھائی آپ ساتھ رہیں گے تو یہ جو ہے نا کتاب ہی کتاب ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ رمضان میں یا رمضان سے پہلے ان 30 پاروں کی اسی انداز میں کوئی 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ درس دوں، اسے جو ہے نا شامل کروں اور اسے تحریری شکل میں لے آؤں. یہی ایک استفادے اور افادے کی بہترین صورت ہوگی. اب اگر میں ٹائپ کرنے بیٹھ گیا، یہ ساری چیزیں بیٹھ گئی، پھر تو بھائی پتہ نہیں زندگی کی اتنی مہلت ملتی ہے یا نہیں ملتی. حضرت انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم گدی آصابی یہ جو قانون مفرد آزا ضرور پڑھنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھے بھائی، بات پتہ کیا ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں طب نبوی.
जी आप बात समझ रहे हैं मेरी? जी क्योंकि जी जब मैं उसमें पढ़ा हूं तो मुझे बहुत दिक्कत हुई है, लेकिन आज मैंने ये सूरह नबा मैंने पढ़ाई है, मुझे उम्मीद है कि गुद्दी आसाबी के उस चक्कर से मैं बाहर निकल गया हूं। मैंने नहीं आपको हजरत, चार्ट भेजा, उस पर गौर करें, ये गुद्दी हम आसाबी आपको वहां से आ जाएगी। लेकिन हजरत ये तो हमारी जिंदगी का, जब हम हिकमत कर रहे हैं या करेंगे तो ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लोग हमें कैसे हकीम मानेंगे? वो तो कुरान की तफसीर में तो बैठने के लिए तैयार होते नहीं, वो जाए कि तिब्बी तफसीर में बैठेंगे। लेकिन हमारे लिए जरूरी ये है कि हम हकीम तो तभी कहलाएंगे ना जब हम गुद्दी आसाबी आसाबी उजलाती ये सब जान पाएंगे, और भाई इस पे हमें महारत आपको हासिल होगी। ये जानने की जरूरत नहीं है। आप खुशकी तरी और गर्मी, ये 3 चीज सीख लें। ये तो कोई टेक्निकली बात नहीं है ना। गर्मी कोई टेक्निकली बात है? इसे तो किसी जाहिल से पूछ ले, पागल से पूछ ले, वो बता देगा गर्मी ये है। सर्दी की पूछ लें और पानी की पूछ लें, यही तो वो गुद्दी आसाबी है। पानी जहां बोलेंगे वहां आसाबी आ जाएगा, बलगम आ जाएगी। जहां खुश्की बोलेंगे वहां अजलात आ जाएंगे और उजलाती आ जाएगी। और जहां जो है ना गर्मी आएगी, आग आएगी, वहां पर गुदूद आ जाएंगे, जिगर आ जाएगा। यही तो मैं बता रहा हूं। क्योंकि बात यह है कि जब ये हम गुद्दी आसाबी और इन चक्करों में पड़ेंगे, आप इन चक्करों में मत पड़ें। आप ये कहें कि ये खुश्की है, ये तरी है और ये जो है ना गर्मी है, बस आप इनमें रहें। आपको गुद्दी भी मिल गया, आसाब भी मिल गया। ये जो दिमाग है, ये पानी है, इसे हम आसाबी कहेंगे। और इसे हम तरी कहेंगे। दिल है, इसे खुश्की कहेंगे। इसे उजलाती कहेंगे। जिगर है, इसे गर्मी कहेंगे, गुदूद कहेंगे। बस इतनी सी तो बात है भाई। आगे बढ़ो। मिजाज एक हकीम के लिए मिजाज का परखना बहुत जरूरी है हजरत। ये मिजाज का आगे दरस होगा, कागज कलम लेके बैठिएगा। फिर मैं जब आपको मिजाज समझाऊंगा तो फिर ऐसा ना हो कि आप जो है ना हुकूक ज़ौजैन या हुकूक औलाद में लगे हो और वो दरस मिस हो जाए। आगे मैं आपको मिजाज समझाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं, अभी मुताला तो, माफी चाहते हैं, मुताला तो कम हो रहा है चूंकि इफ्ता का भी दर्स चल रहा है हमारा, और इंशाल्लाह 21 तारीख में मुफ्ती की दस्तार मिल जाएगी हमें। आप दुआ फरमाएं, अगर मौका हो तो आप तशरीफ लाएं देवबंद के अंदर। इंशाल्लाह 21 तारीख में दस्तार है हमारी। चलें, अगर ऐसा कभी अल्लाह ने कोई मौका दिया तो हम आप लोगों के ज़रूर मेहमान बनेंगे। और आप लोगों को जो है ना मिलकर मुझे खुशी होगी कि चले एक निस्बती सही दीनी निस्बत है, मसलकी निस्बत है, या इस हिसाब से आप जो है ना जो ताल्लुक बन गया, यही निस्बत सही। तो इंशाल्लाह हम ये जो है ना ये करेंगे। ठीक है। अगर जैसे माशी हालात वहाँ के सुनने में आ रही खबर के 265 रुपये पेट्रोल हो गया है, तो कैसे जिंदगी गुजर हो रही वहाँ पे? जब 10 रुपए था ने तब भी ऐसी मुश्किलात थी, अब 265 है, अब भी ऐसी मुश्किलात हैं। ये जिंदगी इसी चीज का नाम है। कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उस वक्त भी 2 रोटियां खाते थे, आज भी खाते हैं, और जब ये 300 पे पहुंच जाएगा तब भी खाएंगे। लॉकडाउन में लोग कुछ चोर बन गए थे, कुछ गासिब बन गए थे, कुछ भीख मांगने लगे थे। ऐसे हालात तो नहीं आ रहे? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, जिंदगी नॉर्मल चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत इस ताल्लुक से सवालात आप इनफरादी कर लीजिएगा, बराए मेहरबानी। मुल्की और इस तरह के निज़ाम के सवालात आप पर्सनल करिए, बराए मेहरबानी दर्स में ना करिए। जी आपसे जी और मैं तमाम शुरका से आजिज़ाना और मुखलिसाना और मुअद्दबाना और दर्दमंदाना ये इल्तिजा है। जी ठीक है, शुक्रिया। हजरत तमाम हजरात के सवालात हो चुके हैं, वक्त भी हो गया है, इख्तिताम किया जाता है। जी, एक और ये 2 हाथ और खड़े हुए हैं। जी, ये कहीं साजिद भाई, शहादत भाई कहीं टहलने निकल गए थे। माइक अनम्यूट करने के लिए कहा था, लेकिन माइक अनम्यूट नहीं हुआ हजरत का। फरमाइए, भाई क्या फरमा रहे हैं? हुकूकुल जारीन भी तो है ना कि अस्सलाम वालेकुम। जारिजुल कुर्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हजरत दावत में थे और मैं खाने पे बैठा हुआ था, इसलिए समझ में नहीं आया।
خیر عرض یہ کرنا ہے حضرت کہ آپ جو طب کے عنوان سے جو قرآن کریم کی تفسیر کر رہے ہیں اور اس میں طب کو سمجھا رہے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ قرآن تو کسی نظریے کے ماتحت نہیں اترا ہے، تو اگر قرآن کو کسی نظریے کے تابع بنا کر کے اگر اس کی تفسیر کی جائے تو کیا یہ مناسب ہوگا، چاہے وہ طبی نظریہ ہو یا کوئی؟ ایک منٹ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ جو آپ یہاں سے آپ علم الصرف اور علم النحو سے لے کر اوپر تک جو آپ قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں، فقہ میں جو آیات جو ہے نا وہ دی جاتی ہے، فقہ کوئی شریعت نہیں ہے، فقہ قانون کا نام ہے، اور یہ مختلف نظریات ہے، شافی حنفی کا نہیں مانتا، حنفی شافی کی نہیں سنتا، حنبلی ان دونوں کی نہیں سنتا، اور پھر تیسرا جو آ گیا مالکی، وہ اپنی جو ہے نا وہ کرتا ہے، ہر آدمی قرآن کی آیات دیتا ہے. تو یہ تو ایک ایسا، اور ان کی بات ہم اس وجہ سے سنتے ہیں کہ انسان کے لیے راحت کا سبب ہو. تو اس طب سے زیادہ کون سی راحت ہوگی؟ اگر طب نہیں ہوگی اور انسانی صحت نہیں ہوگی تو ساری فقہیں، ساری تفسیریں اور پورے قوانین اسلام دھڑم سے نیچے آ گریں گے. آپ تو نماز تک نہیں پڑھ سکتے، روزہ تک نہیں کر سکتے، حج تک نہیں کر سکتے، تو پھر آپ انہیں کیا وہ گرنتھ سے اور وید سے اور جو ہے نا بائبل سے ثابت کریں گے؟ نہیں تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر ہم طب کو ثابت کرنے میں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی آیت میں نے کب طب وہاں سے تفسیر ثابت بالرائے میں ہم چلے جائیں. اور بھائی میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے غلط کام اس میں کون سا اخذ کیا ہے؟ نہیں، مجھے اس بات کا اندیشہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کے تفسیر بالرائے اندیشوں سے میں ہو جائے. کائنات نہیں چلتی، آپ کے اندیشوں سے کائنات نہیں چلتی. تو حضرت تفسیر بالرائے تو کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر نہیں، کون کہتا ہے تفسیر بالرائے؟ آپ زمخشری کو جو ہے نا اس میں اجازت دے سکتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا بلاغت بیان کی جائے، رازی کو آپ اجازت دے سکتے ہیں وہاں فلسفہ بیان کیا جائے، غزالی کی جو ہے نا ان باتوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے. بھائی جب ہم مر جائیں گے ہم بھی بزرگ ہی ہیں، یا ہم صرف مردہ پرست ہیں کہ جو مر جائیں وہی جو ہے نا قابل قبول ہوتے، ہم نہیں قابل قبول ہوتے؟ جو تفسیر بالرائے ہے، جو یہ آپ مسلم سے بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک جو کتاب الطب ہے، آپ اور یا جو دوسرے لوگوں نے ترک کیا، اس کا کیا جواب دیں گے آپ مجھے؟ اس کے آپ مرتقب نہیں ہیں؟ حضرت اگر پورے قرآن کا تو ایک ہی موضوع نہیں ہے، قرآن میں تو آپ سے جو مختلف. سوال کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو کہتے ہیں بعد صحیح کتاب اللہ، اس کی کتاب الطب، کتاب اللباس، کتاب الحیض، کتاب نفاس کو آپ اس کے ترک کرنے کے مجرم نہیں ہیں؟ یہاں تفسیر بالرائے نہیں ہے. یار کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اس خول کو توڑ دو کہ جہاں میری مرضی کے مطابق میرا مسلک کا کوئی آدمی کرے، میری مرضی کا، میری پارٹی کا کرے، وہ ٹھیک ہے. باقی جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ کفر ہو جائے، وہ تفسیر بالرائے ہو جائے، وہ بدعت ہو جائے. یار کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہی تو ہماری مجبوری ہے. میں نے قرآن نہیں بدلا، نہیں نہ میں اس کا قائل ہوں. میں صرف اتنی بات سمجھا رہا ہوں کہ جو ہم طب پڑھ رہے ہیں وہ یہ قرآن میں وہی افعال بیان ہوئے ہیں. میں یہ بات بیان کر رہا ہوں. آپ نے تو تفسیر بالرائے کی جو ہے نا مسجد، جہاں کوئی دور تک بھی وہاں پگڑی اور ٹوپی لا رکھی، اور میں بیان کر رہا ہوں وہ بھی جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر بالرائے. حضرت میرے کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ پورے قرآن کو اس نظریے سے آپ دیکھیں اس نقطے کو، اس خول کو توڑ دیں. جی آپ اس خول کو توڑ دیں جو ہمیں صرف وہی چیز پڑھائی جاتی ہے. سچی بات میں کہوں، آپ سارے علماء بیٹھے ہیں، ہمیں دین اسلام نہیں پڑھایا جاتا، ہمیں مسلک پڑھایا جاتا ہے. ہماری حضرت تو پوری فقہ حنفی تفسیر بالرائے پہ ہے. حضرت امام محمد کی جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا کتاب القصب سے لے کر یہاں قدوری تک آپ وہاں تفسیر بالرائے. قال القدوری، ہدایہ کو ہم جو ہے نا ایک اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں، وہ کیا رائے تو ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ علماء ہو کے؟ مجھے یہ چیزیں نہیں آتی، یہ تفسیر بالرائے ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. بھائی مجھے یہ بتاؤ اس میں قباحت یہ ہے، اس میں قرآن کا یہ حکم بدل رہا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ نہیں ہے.
آپ نے تو واضح طور پہ فرمایا ہے کہ بھائی ایک جو طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو کیا بغیر طب کے وہ چیز چل جائے گی؟ نہیں یار عمل صاحب، اپنا تھوڑا سا زاویہ بدلو اور سوچ کا انداز بدلو، تاکہ جو ہے نا جو اس قرآن کی جو مرضی ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے. جی انشاءاللہ اس پر مزید انشاءاللہ غور کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی جزاک اللہ. السلام. جی بھائی احمد اللہ حسن صاحب جلدی سے فرمائیے کیا فرما رہے ہیں، 11:15 ہو گیا ہے. جی حضرت وہ کہہ رہے تھے حضرت آپ تشریح کیے تفسیر بہت بہترین طب نبوی کی نظر میں اور طب کی نظر میں، تو کوئی کتاب ہے حضرت جو اس میں رہنمائی کرتی، تھوڑا سا ہم لوگ مطالعہ کر لیں گے طب کی نظر میں. حضرت کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھیے، پوری کتابوں کی دنیا ہے وہاں. بھائی میں آپ لوگوں کو ایک چیز دے رہا ہوں، یہ ویب سائٹ کا جو ہے نا لنک میں نے کل دے دیا تھا. اب جو چیز میں دینے لگا ہوں وہ میرے اس کا واٹس ایپ کا جو ہے نا وہ لنک ہے، تو آپ اس کی کوشش کریں کہ آپ اس پہ جو جا کے نا ویب سائٹ کل میں نے دے دی تھی، جو میں نے کل گراف بھیجا تھا اس میں وہ چیز موجود ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس کا جو ہے نا وہ میں بھیج سکوں اور وہ میں دے سکوں. ٹھیک ہو گیا. بہت سارا مواد ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ کتابوں کی ترتیب ٹھیک ہے یا نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کر دیا ہے. اور کوئی لازمی نہیں ہے کہ جو آدمی ایک کام کو شروع کرے وہی پورا کرے، یہ تو نسلوں کا کام ہوتا ہے. آپ لوگوں کے سامنے ساری کتابیں آ جائیں گی، اگر آپ اسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا لیں. بہت سارا مواد موجود ہے. میں نے تقریباً 45 کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں اور وہ ساری وہاں موجود ہیں. جی آگے. جی سوالات ہو گئے ہیں الحمدللہ. چلے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. اب مجھے اجازت ہے. جی حضرت اجازت کی اجازت. چلے اجازت کی اجازت. الحمدللہ. تو دیکھیں ساتھیوں کو ایک میں تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اگر کوئی میرے لب و لہجے سے یا کوئی میری بات سے کسی آدمی کو کوئی ایسا فیل ہو کہ میں خدا نخواستہ ان کی اہانت کر رہا ہوں، نہیں واللہ میرے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے نا میرا کوئی یہ منشا ہے. لیکن بہرحال جو یہ انداز ہے جو بھی کچھ ہے بھائی، اسے آپ میری طبی کمزوری سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، تو میں آپ لوگوں سے ایک چیز توقع کر رہا ہوں کہ جو یہ میری فکر ہے، جو میری سوچ ہے، یہ قرآن حدیث اور فلاح انسانیت کے لیے ایک ایسا باب ہے کہ جس چیز میں جس آگ میں کم از کم کچھ بھی نہیں، تو میں 12-14 سال سے میں اس میں میرے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی تھی اور یہ ہو گئی مجھے اس میں 30 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے. اگر آپ اس چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا بہت بڑا جو ہے نا وہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ.